بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں تکبیراتی تشریق کے متعلق بات کریں گے کہ تکبیراتی تشریق کب سے لے کر کب تک پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، تکبیراتی تشریق کے پڑھنے کا وقت کیا ہوگا۔ نمبر 3، تکبیراتی تشریق ایک بار کہنا ہوگا یا 3 بار۔ نمبر 4، تکبیراتی تشریق پڑھنا کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، ایامی تشریق میں اگر کوئی نماز فوت ہو جائے تو اس قضا نماز کو پڑھنے کے بعد تکبیراتی تشریق کہنے کا کیا حکم ہوگا۔ اور آخر میں تکبیراتی تشریق کا فلسفہ اور حقیقت کے متعلق بات کی جائے گی کہ تکبیراتی تشریق ان دنوں میں کیوں پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ تکبیراتی تشریق کب سے لے کر کب تک پڑھی جائے گی۔ تو تکبیراتی تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات کے لیے بآواز بلند اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے ایک مرتبہ تکبیراتی تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ اور تکبیراتی تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیراتی تشریق ہر بالغ مسلمان کے لیے پڑھنا واجب اور ضروری ہے، خواہ وہ مسلمان مقیم ہو یا مسافر ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، صاحب نصاب ہو یا غیر صاحب نصاب ہو، قربانی کرتے ہو یا قربانی نہیں کرتے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، امام ہو یا منفرد ہو یا مقتدی ہو، سب کے لیے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیراتی تشریق کہنا واجب ہے۔ دوسری بات کہ تکبیراتی تشریق کے پڑھنے کا وقت کیا ہے۔ تو ان تکبیرات کا وقت، موقع اور محل یہ ہے کہ یہ تکبیرات فرض نمازوں کے فوراً بعد کہی جائے۔ اگر کوئی بندہ فرض نماز کے فوراً بعد تکبیرات کہنا بھول جائے یا جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے جو نماز کے منافی ہو، یا کوئی بات زبان سے کہہ دے یا مسجد سے باہر نکل جائے، تو اب یہ تکبیرات فوت ہو جائیں گے، اب یہ نہیں کہے جائیں گے کیونکہ ان کی قضا نہیں ہوتی۔ اب اس کی تلافی صرف یہی ہے کہ یہ بندہ توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ اور اگر امام صاحب کسی نماز کے بعد تکبیرات کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقتدی خود ہی تکبیرات کہنا شروع کر دے۔ اور اسی طرح امام کے سلام پھیرنے کے بعد جن مقتدیوں کی رکعتیں باقی رہ گئی ہو، ان کی ادائیگی کے بعد وہ بآواز بلند یہ تکبیرات پڑھیں گے۔ اب تیسری بات کہ تکبیرات تشریق ایک دفعہ پڑھنا چاہیے یا 3 دفعہ۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تکبیرات تشریق صرف ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، ایک سے زائد بار پڑھنا نہ لازم ہے اور نہ مسنون ہے۔ البتہ اگر کوئی سنت سمجھے بغیر ایک سے زائد مرتبہ بطور ذکر کے پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 3 بار کہنے کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعود سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ سے زائد کہنا خلاف سنت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ کہا جائے، ایک ہی دفعہ پڑھا جائے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ایامی تشریق کی کوئی نماز اگر فوت ہو جائے اور اس سال ایامی تشریق کے اندر ہی اس کی قضا کی جائے
تو اس قضا نماز کے بعد بھی ان تکبیرات کا کہنا واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی سے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب یہ شخص اس نماز کی قضا 13 ذی الحجہ سے پہلے کرتا ہے تو اس نماز کے بعد بھی تکبیرات کہنا واجب ہوگا۔ البتہ ایام تشریق سے پہلے اگر کوئی نماز فوت ہو گئی تھی اور وہ ان دنوں میں ادا کرتا ہے، یا ایام تشریق میں جو نماز فوت ہو گئی ہے وہ ان دنوں کے گزر جانے کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر تکبیرات تشریق نہیں کہی جائیں گی۔ اور اب چھٹی اور آخری بات کہ ان تکبیرات کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت عشق اور محبت کا ایک ترانہ ہے۔ کتاب بحر الرائق میں ان تمام جملوں کی تفصیلات موجود ہے۔ جب اللہ کے حکم کے تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختی جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا اور گلے پر چھری رکھی تو زمین اور آسمان کے فرشتوں کے لبوں پر تعجب سے یہ کلمات جاری ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں تک فرشتوں کی یہ صدائیں پہنچتی ہے تو آپ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ یہ تو ایک فرزن ہے، اس ایک بچے کی بات نہیں ہے، میرے پاس جو بھی ہے تیرے نام پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اور جب چھوٹا شہزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والد کی صدائیں سنتا ہے تو لیٹے لیٹے کہتا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ ننھے کی قربانی کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرمائی۔ تو یہ جملے جو فرشتوں باپ اور بیٹے کے زبانی ادا ہوئے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی کہ اب مسلمان ہر سال 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک یہ کلمات پڑھتے رہیں گے تاکہ عشق اور محبت کی وہ داستان اور وہ یادگار باقی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔